السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الرعد 1 سے 7 تک۔ اعوذ باللہ، یہ سورت مکی ہے اور اس سورت کی 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب۔ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں۔ پھر اس پر عطف صفات ڈالتے ہوئے فرمایا والذی انزل الیک، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں فرمایا من ربک الحق، یہ عین حق وہی باتیں ہیں جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں اصول دین رہی ہیں، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کی فرما روائی میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ قیامت آ کے رہے گی، یہ نظام درہم برہم ہوگا، دوسرا عالم بنایا جائے گا جس میں تمام اچھے اور برے انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہیں اور آپ کی نبوت برحق ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جن پر مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تھے۔
اس تمہید کے بعد اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واحد و لا شریک ہونے سے متعلق دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظیم سلطنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کے اذن اور امر کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ بلند و بالا آسمان ستونوں کے بغیر کھڑے ہیں، بلکہ اس نے اپنے اذن، اپنی اجازت، اپنے حکم اور تسخیر کے ساتھ انہیں زمین سے اس قدر دور فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ اسے کوئی چھو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی حدود کا ادراک ہو سکتا ہے۔ آسمان دنیا، زمین اور اس کے گرد و پیش کے پانی اور ہوا کا اس کے تمام اطراف و جوانب سے احاطہ کیے ہوئے ہے اور چاروں طرف سے یکساں طور پر زمین سے بلند ہے، اور ہر طرف سے آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، بقدر ہے۔ پھر دوسرا آسمان ہے جو پہلے آسمان اور اس کی تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دونوں آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ الغرض اسی طرح تیسرے، چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان کا حال ہے، سب ایک دوسرے کے اوپر 500 سال کی مسافت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الطلاق میں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کی مثل اس کے برابر زمینیں بھی۔ ارشاد الہی ہے بغیر عمد ترونہا، ستونوں کے بغیر تم نے دیکھتے ہو۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ اور کئی اہل علم سے مروی ہے کہ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ ایاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ آسمان زمین پر قبے کی طرح یعنی بلا ستون ہے، اور قتادہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہ گرے۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہے، لہذا ترونہا، تم انہیں دیکھتے ہو۔ ستونوں کی نفی کی تاکید کے لیے ہے، یعنی آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا گیا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور بلا شبہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے نہایت ہی مناسب ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے آپ سورۃ اعراف کی تفسیر سن سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی عرش پر مستوی ہے، اس پر کیفیت بیان کیے بغیر، نیز تشبیہ، تعطیل اور تمثیل کے بغیر اسی طرح ایمان لایا جائے گا جیسا کہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ تعالی اللہ علوا کبیرا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک طے شدہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں چلتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے آنے سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں بھی فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد سورج اور چاند کا ٹھکانہ ہے جو عرش کے نیچے اور دوسری طرف سے زمین کے بطن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سورج، چاند اور دیگر تمام کواکب جب یہاں پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ عرش سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح بات جو دلائل سے ثابت ہے یہ ہے کہ عرش قبہ ہے، اس طرف سے جو عالم سے ملا ہوا ہے، اور وہ باقی افلاک کی طرح محیط نہیں ہے، کیونکہ عرش الہی کے تو پائے بھی ہیں، عرش الہی کے تو پائے بھی ہیں اور اس کے حاملین بھی ہیں جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں،
اور گول فلک اس طرح نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس سلسلے میں بہت ساری آیات کریمہ اور احادیث صحیحہ پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یعنی سیاروں کی گردش کے جو قاعدے اور قوانین مقرر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ ان کے پابند ہیں، ذرہ بھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ ہر وقت اپنے اس نظام کی نگرانی بھی کر رہا ہے، کیونکہ جو چیز ہر وقت حرکت میں رہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، گھس بھی جاتی ہے، اس کی حرکت میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کسی وقت وہ تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی تمام باتوں کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ ان سیاروں کو صرف ان کی قوت جاذبہ اور دافعہ کے سپرد ہی نہیں کر رکھا کہ بس چلتے رہیں، بلکہ ان کی پوری نگہداشت اور ان کی تدبیر یا واقع ہونے والی خامیوں کا علاج بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرو۔ اس جملے میں موجودہ نظام کائنات کو یوم آخرت پر دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی جو قادر مطلق ایسا عظیم کارخانہ کائنات وجود میں لا سکتا ہے، عظیم کارخانہ کائنات وجود میں لا سکتا ہے اور اس پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس دلیل کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہستی اس نظام کائنات کو ایسے تناسب، عدل اور حکمت کے ساتھ چلا رہی ہے، کیا وہ انسان کو ایسا ہی بے لگام چھوڑ سکتی ہے کہ وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہے کرتا پھرے اور اس سے کچھ بھی مواخذہ نہ ہو، پوچھ گچھ نہ کی جائے؟ لہذا اللہ کے عدل اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی ظلم و ستم ڈھانے میں گزار دی ہے، ان کو ان کی بدکاریوں کی سزا ضرور دی جائے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے آپ کو ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود میں جکڑے رکھا، انہیں اس کے بدلہ بھی ضرور دیا جائے گا۔ اور اس دنیا میں چونکہ انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے، لہذا ازروع عدل و حکمت دوسری زندگی کا قیام جو ہے وہ ضروری ہوا، یعنی ضروری قیامت کا دن آئے گا اور حساب کتاب کی منزل سے سب کو گزرنا ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے عالم علوی کا ذکر کیا اور اس نے عالم سفلی سے متعلق اپنی قدرت و حکمت اور اس کی مضبوطی و استحکام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اسے وسعت دے کر طول و عرض میں پھیلا دیا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس زمین میں ہر طرح کے میووں کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، یعنی ہر شکل کے پھلوں کی دو قسمیں ہیں۔ یغشی اللیل النہارا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، ہر ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے اور دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ جس طرح مقامات اور ان میں رہنے والوں میں اس کا ارادہ اور تصرف کار فرما ہے، اسی طرح زمانوں اور اوقات میں بھی اسی کا ارادہ اور تصرف ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں نظام کائنات سے معاد پر دلیل لائی گئی ہے، اب عرضی آیات سے توحید اور معاد پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس کے بعض مخصوص مقامات پر پہاڑ پیدا کر دیے، پھر ان پہاڑوں سے دریا اور نہریں جاری کر دیں، پھر اس پانی سے ہر طرح کی نباتات پیدا فرمائی اور ہر طرح کے پھلوں میں نر اور مادہ پیدا کر دیے،
پھر ان پھلوں اور نباتات کے بارآور ہونے کے لیے دھوپ کی بھی ضرورت تھی اور ٹھنڈک کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کر دیے۔ ان تمام باتوں میں ایک خاص قسم کا نظم اور اعتدال اور حکمت پائی جاتی ہے، جس سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اور مدبر ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ اگر بارش اور پانی کا دیوتا کوئی اور ہوتا، پہاڑوں کا، پھلوں اور نباتات کا کوئی دوسرا ہوتا، تو ان تمام اشیاء میں ایسی مناسبت اور ہم آہنگی ناممکن تھی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے قطعات ہیں، زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ باہم ملے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ زرخیز ہیں جن میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے بہت منفعت بخش ہوتی ہیں۔ زمین کے کچھ ٹکڑے نمکین اور شور زدہ ہیں، میٹھے ہیں، ان میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، نمکین ہیں اور سوکھے بھی ہیں اور ان میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور سعید بن جبیر سے اسی طرح اور کئی ایک ائمہ سلف سے اسی طرح مروی ہے۔ زمین کے ٹکڑوں کے رنگوں کا اختلاف بھی اس آیت میں داخل ہے، جیسا کہ تیسیر القرآن میں عبدالرحمن کیلانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ، اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کھیت ایک ہی جگہ واقع ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ ہوتا ہے، ایک ہی زمین میں، اور ان میں بیج ایک جیسا ڈالا جاتا ہے، باقی اس پر پانی جو ہے وہ بھی ایک ہی برستا ہے، یا ایک ہی طرح کے پانی سے اس کی آبپاشی کی جاتی ہے، یعنی ایک ہی طرح کا پانی پورے کھیت میں ڈالا جاتا ہے، مگر ایک کھیت میں فصل اعلیٰ درجے کی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے کھیت میں فصل بھی کم ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح مثلا کھجور کے 2 درخت ہیں، مگر ان کی جڑ ایک ہی ہے، اوپر سے 2 ہو گئے۔ اب ایک ہی جڑ زمین سے پانی کھینچ کر دونوں درختوں کو تر و تازہ رکھ رہی ہے اور انہیں بڑے ہونے میں تقویت پہنچاتی ہے، مگر ایک درخت کے پھل کا ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے اور دوسرے پھل کا ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے، ایک پھل کا عمدہ ہوتا ہے اور دوسرے پھل کا ناقص ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا کیوں ایسا ہوتا ہے، اور کون سی ایسی ہستی ہے جو اتنی مماثلتوں کے باوجود پھر ان کے پھلوں میں اختلاف واقع کر دیتی ہے؟ یا ایک ہی قطع زمین سے، ایک ہی زمین کے حصے سے 2 درخت ہیں، ایک کھجور کا ہے دوسرا نیم کا ہے، دونوں کی جڑیں ایک ہی قطع زمین میں پانی کھینچ رہی ہیں، پانی بھی ایک ہے، نیم کا پانی بھی وہی ڈالا جاتا ہے جو کھجور کے درخت میں ڈالا جاتا ہے، ایک قطع زمین میں، ایک کھیتی میں وہی پانی ڈالا گیا اور وہی مٹی ہے، لیکن سبحان اللہ دونوں کی جڑیں ایک ہی قطع زمین میں پانی کھینچ رہے ہیں۔ کھجور کے پھل میں مٹھاس بھری ہوئی ہے اور نیم کے درخت میں کرواہٹ بھری ہوتی ہے، کہ اس ایک ہی قطع زمین میں اتنی مٹھاس اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی کرواہٹ موجود ہے کہ وہ بیک وقت دونوں درختوں کے پھلوں کو مٹھاس اور کرواہٹ پہنچا سکے۔ غرض اگر یہ لوگ ایسی باتوں پر غور و فکر کرتے، قربان جاؤں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، فرمایا اگر وہ ایسی باتوں پر غور و فکر کرتے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اگر وہ ایسی باتوں پر غور و فکر کریں تو معرفت الہی کے بے شمار دلائل ان کو مل سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں کہ یہ مشرک آخرت کی تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کے دلائل کو دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو چاہے اسے کرنے پر قادر ہے، یہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام اشیاء کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، حالانکہ پہلے ان کا کوئی ذکر تک نہیں تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ وہ تمام عالم کو ایک نیا وجود عطا کر کے
دوبارہ پیدا فرمائے گا، حالانکہ جس بات کی یہ تکذیب کر رہے ہیں اس سے زیادہ تعجب انگیز باتوں کا یہ خود مشاہدہ کر چکے ہیں، لہذا تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں بلکہ تعجب ان کی اس بات سے ہے جو کہتے ہیں اذا کننا ترابا انا لفی خلق جدید، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ حالانکہ ہر عاقل کو یہ بات معلوم ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا تو لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ایسی ایسی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اتنی بڑی بڑی اور ایسی ظاہر نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور ہمیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایسی حیران کن نشانیاں دیکھتے بھی ہیں اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم مر کر زمین میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بیج زمین میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، پھر جب موسم آتا ہے تو وہی بیج اگ کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر آخر تم کیوں دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے منکر ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، جن کے ساتھ انہیں گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی اہل دوزخ ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں جو ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ گویا دوبارہ پیدا ہونے سے انکار یقیناً حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے، جسے اللہ ہی کے انکار کے مترادف بتلایا گیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے وہ دوزخ کے مستحق ہوئے، دوسرے اللہ کے حضور جواب دہی کے۔ منکرین کی زندگی عموماً بے لگام اور شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دراصل محض اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اسی جرم کی پاداش میں ان کی گردنوں میں توق ڈال کر انہیں اتنا ہی جکڑ کر بند کر دیا جائے گا جتنا کہ وہ دنیا میں بے لگام پھرا کرتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں، یعنی تکذیب کرنے والے، اللہ کے ساتھ اللہ کے منکر، قیامت کے منکر، دوبارہ قیامت کے منکر اور مر کر دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، کیا؟ بالسیئۃ قبل الحسنہ، بھلائی کو رحمت سے پہلے برائی عذاب کو طلب کرتے ہیں، یعنی اپنی سزا کے طور پر جلدی مانگتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں۔ منکرین حق کا یہ مطالبہ سنجیدگی پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ ایسے مذاق اور طنز پر مبنی ہوتا ہے جس میں ان کا انکار پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم سچے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جیسا کہتے ہو وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں لے کر آتے، یا وہ عذاب ہم پر اب تک کیوں نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ان سے پہلے کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ کیسا؟ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اللہ اکبر، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ سابقہ امتوں کو عذاب میں مبتلا کر کے ہم ان سے انتقام لے چکے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم انہیں سامان عبرت بنا چکے ہیں کہ لوگوں نے عذاب طلب کیا اور جیسا عذاب طلب کیا تھا ان پر ویسا ہی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تھا، اور اب جو ان کے مطالبے پر ابھی تک عذاب نہیں آیا اور تو اس کی کوئی وجوہ ہیں، نہیں آیا تو اس کی کوئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ وجوہات ہیں، ایک یہ کہ اگر اللہ ان لوگوں کے ایسے مطالبات فوراً پورے کرنا شروع کر دیتا تو یہ دنیا کب کی تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، لہذا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے مطالبے فوراً پورے نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے مہلت کا وقت ہوتا ہے،
اس مدت میں اگر قوم اپنی حالت بہتر بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل ہی نہیں کرتا، اور یہ بھی اللہ کے بندوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر قوم نہیں سنبھلتی تو آخر چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ ان کو سزا دے اور عذاب نازل کر دے۔ پھر جب نازل کر دیتا ہے عذاب تو اس کی گرفت جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے، پھر ان کو نہیں چھوڑتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے ازراہ کفر و عناد کہا کہ یہ پیغمبر اپنے رب کے پاس سے ہماری طرف کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آتا، جیسا کہ پہلے پیغمبروں کو نشانیاں دی گئی تھیں، جیسا کہ ازراہ عناد و کفر، ہر دھرمی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کوہ صفا کو یعنی صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، مگر مکے کی زمین سے پہاڑوں کو ہٹا کر یہاں باغات چراگاہیں اور نہریں بنا دیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف بند کر دی کہ اگلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی۔ ارشاد الہی ہے انما انت منذر، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا فرض صرف یہ ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جس کے پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک داعی ہوتا ہے، یعنی انہیں کوئی ایسا حصی، وہ کیا کہتے ہیں انہیں ایسا کوئی حصی معجزہ درکار ہے جس سے ان کو یقین آ جائے کہ آپ فی الواقع اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے کوئی معجزہ، ایسی کوئی نشانی لے کر آؤ کہ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حالانکہ منکرین حق ایسے حسی معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا کرتے۔ کیا معلوم نہیں صالح علیہ السلام کے معجزہ اونٹنی کو دیکھ کر ان کی قوم ان پر ایمان لے آئی تھی۔ ہم سب غور کرتے ہیں، غور کیجئے، آج یہ کفار مکہ اللہ کے رسول سے معجزات طلب کر رہے ہیں اور نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو ہیں اتارنی جو تھی وہ موقوف کر دی۔ وہ مانگتے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں کو جس طرح انہوں نے مانگا تھا، معجزات مانگے تھے، نشانیاں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب نشانی مانگی تھی، معجزہ مانگا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دے دی تھی، حاملہ اونٹنی دی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یا عصائے موسیٰ اور ید بیضا دیکھ کر ان کی قوم بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ آپ سب کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے تھے۔ آپ جب اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈالتے تھے تو سفید ہاتھ نکل آتا تھا، اور عصا جو تھا آپ کا، جو لاٹھی تھی جب وہ آپ رکھتے تھے، جب اس کو مارتے تھے تو کیا ہوتا تھا، یہ سب آپ پڑھ چکی ہیں۔ تو کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے موسیٰ کی قوم؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یہود ان پر ایمان لے آئے تھے؟ ایسے معجزات دیکھ کر بھی جو ہر دھرمی کرنے والے لوگ ہیں ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان کی دوسری مادی توجیحات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر مشرکین مکہ قرآن کے دلائل اور کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کرتے تو ان کے لیے حسی معجزات بھی بیکار ہے۔ آپ یہ فکر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ آپ یہ فکر کرنی چھوڑ دیں، آپ صرف انہیں سیدھی راہ دکھانے اور انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ ہر قوم میں ہم نے جو رہنما بھیجا اس کا اتنا ہی کام ہوتا تھا، منکرین کے ایسے مطالبات کو پورا کرنا
نہیں ہوتا تھا۔ واللہ اعلم۔